سورہ ملک اللہ کی بادشاہت، اس کی قدرت اور انسان کے امتحان کو سمجھانے والی ایک گہری سورہ ہے۔ سورہ میں بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت کا اصلی مقصد ہمارے عمل کو پرکھنا ہے اور ہر انسان کو آخرت میں اپنے کاموں کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سب کچھ چلاتا ہے، وہ کیسے پکڑ بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام جہاں کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ بڑا زبردست اور معاف کرنے والا ہے۔ جس نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے، رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں تم کوئی نقص نہ پاؤ گے۔ نگاہ دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی درار نظر آتی ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ ڈالو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھک کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ ہم نے دنیا والے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے سجایا، وہاں سے شیطانوں پر پتھراؤ کا انتظام رکھا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے رب کا انکار کیا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے سے زور شور کی آوازیں سنیں گے، اور وہ بہت جوش مارتی ہوگی۔ انہیں ایسا لگے گا کہ مارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی۔ جب بھی کوئی فوج اس میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے افسر اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس اس عذاب سے ڈرانے والا کوئی آیا نہ تھا؟ جواب میں وہ کہیں گے، ہاں کیوں نہیں، ڈرانے والے تو آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی خبر کو جھٹلایا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے ایسی کوئی خبر نہیں اتاری، کچھ نہیں، تم خود ہی بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ اقرار کر لیں گے کہ کاش ہم نے ان کا پیغام ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا، تو آج آگ میں رہنے والوں کے ساتھ ہمیں آنا نہ پڑتا۔ وہاں پر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، بس آگ میں داخل ہونے والوں پر لعنت کی مار ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پالنہار سے بن دیکھے ڈرتے رہے، ان کے لیے معافی اور بہت بڑا بدلہ ہے۔ تم چاہے اپنی بات چھپا کر کہو یا ظاہر کر دو، ہر حال میں وہ سینوں کے چھپے بھید بھی جانتا ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا؟ وہ تو چھپی ہوئی باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو نرم کر کے تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اس کے راستوں پر چل پھر سکو، اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور یاد رکھو کہ تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اور زمین اگر اچانک کانپنے لگے تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیا تم آسمان والے سے نڈر ہو گئے ہو کہ اگر وہ تم پر پتھروں کی بارش کرے تب تمہارا کیا حال بنے گا؟ پھر تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ میری سزا کیسی رہی۔ ان سے پہلے کے لوگ بھی ہماری بات کو جھٹلا چکے تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ میری ناراضگی کا کیا نتیجہ نکلا۔ کیا انہوں نے اوپر اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھا جو کبھی قطار باندھ کر اڑتے ہیں، پروں کو کھولتے اور سکوڑتے ہیں؟ رحمان کے علاوہ انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ بھلا تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ ایسا کوئی لشکر نہیں ہے، کافروں کو صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اگر اللہ تمہاری روزی بند کر دے تو کون ہے جو تم لوگوں کو کھانا پینا دے گا؟ بلکہ یہ لوگ نفرت اور سرکشی میں اڑے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ ایک آدمی جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلتا ہو، اس کی راہ ٹھیک ہے یا اس کی جو سیدھے راستے پر چلا جا رہا ہے؟ کہہ دو اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، پھر بھی تم اللہ کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور ایک دن اس کے پاس اکٹھا کر کے لائے جاؤ گے۔ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہہ دو کہ کب پورا ہوگا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، میں تو صرف تمہیں صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ جب اسے وہ قریب آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم لوگ طلبگار تھے، وہ دن آخر آ ہی گیا۔ کہہ دو کہ اچھا اس پر غور کرو کہ اللہ مجھے، میرے ساتھیوں کو برباد کر دے یا ہم پر رحم کرے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کافروں پر دکھ دینے والا عذاب آ پڑے تو انہیں سہارا دینے کون آ سکتا ہے؟ کہہ دو کہ یہ وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، اور بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا پانی صبح ہوتے ہی سوکھ جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا پانی لا کر دے سکتا ہے؟